اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ قاف کا پہلا رکوع اور 26ویں پارے کا 15واں رکوع، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا. آج یہاں سے انشاءاللہ ہم تفسیر سے آج کا لیکچر ہم اسٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے. بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ تعجب ہوا ہے ان کو اس بات سے کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا. منہم، انہی میں سے. یعنی قرآن مجید کی قسم کا تقاضا تو یہ تھا کہ قرآن پر ایمان لایا جائے اور اس کی بزرگی کو مانا جائے، لیکن معاملہ الٹا ہو رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ فضول قسم کے اعتراضات کر کے قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں. انہی فضول اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جاءہم منذر منہم، انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا. انہی کا مطلب انہی کی جنس میں سے، یعنی انسانوں میں سے. کوئی خلائی مخلوق آتی، کوئی عجیب سی مخلوق ہوتی جسے دیکھ کے لوگ اچھمبے میں پڑ جاتے تو مان لیتے بھائی کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے. لیکن یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں، انسان ہیں. تو اللہ کہتے ہیں انہی میں سے کوئی ڈرانے والا آ گیا. یہ کہہ رہے ہیں بھائی فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے بھائی. یعنی اللہ نے اگر کسی کو اپنا میسنجر بنانا تھا تو انسان کو کیوں بنایا؟ حالانکہ اس میں کون سی ایسی اچھمبے کی بات ہے بھائی. اللہ کی مرضی، جس کو چاہے بنائے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کوئی پیغمبر بنا کے بھیجتے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا، جب بھی کوئی سفیر آتے ہیں، جو کسی ملک کے سفیر ہوتے ہیں تو وہ انسان ہی ہوتے ہیں. جنات کو کبھی نہیں ادھار لیا جاتا کہیں کہ بھیجنے کے لیے کہ انسانوں میں جنات جائیں گے بات سمجھانے کے لیے. انسان سے مانوس ہوتا ہے اور اسی کو فالو کرتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اعتراض تھا ان لوگوں کو کہ ہم میں سے ڈرانے والا کیوں آ گیا. امریکہ کا سفیر آئے گا تو وہ انسان ہی ہوگا کیونکہ انسانوں میں بھیجا جا رہا ہے. جاپان کا سفیر آئے گا تو انسان ہی ہوگا کیونکہ انسانوں میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ کسی کو اپنا سفیر بنائے اور وہ سفیر انسان نہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے. ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بہت ہی عقل سے دور ہے. دور ہے یعنی عقل سے بڑا دور ہے. مطلب یہ کہ انہیں دو باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے. ایک یہ کہ اللہ نے کسی انسان کو سفیر اور میسنجر کیوں بنایا. نمبر دو، اس پیغمبر کی تعلیمات بھی عقل سے بالا تر ہیں. عجیب عجیب باتیں معاذ اللہ وہ پیغمبر کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے اور اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا. تو کہنے لگے اذا متنا، جب ہم مر گئے اور مٹی ہو کے ختم ہو گئے. یعنی آگے جواب محذوف ہے کہ ابعثنا، تو کیا ہم اس وقت زندہ کیے جائیں گے؟ کیسی بات ہے. یعنی سوال بھی جب ادھورا چھوڑا جاتا ہے نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے. ہم بھی جب عام طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ سوال کر کے اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے. بس ہم کہتے ہیں کہ کیا اس سے امید رکھتے ہو، اس سے تمہیں یہ امیدیں ہیں کہ یہ بڑے کارنامے سر انجام دے گا. تو مشرکین نے بھی کیا کہا، اذا متنا وکنا ترابا، بھلا جب ہم مر گئے مٹی ہو گئے. یعنی آگے سب چیزیں محذوف ہیں. یعنی بھلا جب ہم مر گئے مٹی ہو گئے تو اس کے بعد تو کچھ رہا ہی نہیں نا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہے ہیں. ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا بہت ہی بعید ہے، یعنی امکان سے بہت بعید ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ آگے جواب دیتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم. کیوں بھائی عقل سے بعید کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں زمین نقص یعنی کمی کرتی ہے منہم، ان لوگوں میں سے. ہم جب مر کے مٹی ہو جاتے ہیں تو زمین جتنا حصہ کھا کے ختم کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہم نے پہلے سے ایک کتاب میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، تو وہ حفاظت کرنے والی ہے. ہر چیز کا علم اس کے اندر پہلے سے موجود ہے. تو یہ تم اپنی عقل کے لحاظ سے سوچ رہے ہو کہ
ہمارا حساب و کتاب کون رکھے گا، کون سا ذرہ فنا ہو کے کہاں چلا گیا، کس کنڈیشن میں چینج ہوا ہے، یہ تو تم اپنے حساب سے سوچ رہے ہو. ہم نے تو یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ رکھی ہیں. بل کذبوا بالحق، اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو تعجب ہو رہا ہے، اصل بات ہے حق کا انکار کرنا. دلائل سے جب کوئی بات ثابت ہو جائے تو کچھ عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو بات مان لیتے ہیں، کچھ ضدی ہٹ دھرم ہوتے ہیں جو الٹے سیدھے اعتراضات کر کے بس میں نہیں ماننا والی پالیسی اختیار کرتے ہیں. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے، تکذیب کی ہے. لما جاءہم، جب یہ حق ان کے پاس آ پہنچا. یعنی حق نہ آیا ہوتا پھر حق کا انکار کرنا یہ کم درجے کی برائی ہے. حق واضح طور پر آ چکا ہو، اس دلائل سے ثابت ہو چکا ہو، سب کچھ معجزے نبی کے دیکھ لیے ہوں انہوں نے، تو اس کے بعد بھی انکار کرنا تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اللہ کہتے ہیں فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، پس یہ لوگ تردد میں پڑے ہوئے ہیں. مرج، انگلش میں مرج کہتے ہیں نا، ملانا، تو عین ممکن ہے یہ مرج کا لفظ عربی والے مرج سے ہی آیا ہو. مارجا یمرجو کا معنی بھی عربی میں ملانا ہوتا ہے، اور مریج کا معنی بھی تردد والی چیز، مکس ہوتا ہے نا کہ تردد میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تردد کیا ہے کہ کسی ایک دعوے پہ ٹکتے نہیں ہیں. جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کا بھی ایک دعویٰ نہیں ہوتا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. جیسے منکرین حدیث ہے نا، پرویزی فرقہ، آپ ان کے دعوے سنیں، کبھی کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ ذرائع ٹھیک نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں حدیث حجت بھی ہے اور جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع بھی معتبر ہیں، لیکن نبی کی باتوں کو نبی کے دور میں تو مانا جائے گا، نبی کے بعد نہیں مانا جائے گا. یہ ایک ہی شخص کے متضاد دعوے ہیں، آپ ان کی کتابوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد کسی ایک نظریے کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کرنا ہے. تو ہر باطل کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد وہ دعویٰ نہیں ہوتا، اس کا مقصد تو ہوتا ہے اہل حق کو باطل قرار دینا. تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی تردد میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ دیوانے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بھئی معاذ اللہ کوئی دنیا کی کوئی لالچ ہے آپ کے دل میں. کوئی ایک بات نہیں ہے ان کی، تردد میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں اچھا، ان کے دل میں خود شک بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے آئے گی لیکن ہمیں یہ جو ہمارے بت ہیں نا یہ بخشوا لیں گے. 20 قسم کے ان کے نظریات ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اللہ اپنی قدرت کے دلائل دینے پہ آتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے. ارے کیا دیکھتے نہیں آسمان کی طرف، فوقهم جو ان سے اوپر ہے، كيف بنيناها کیسا ہم نے اس کو بنایا ہے، وزیناها اور ہم نے کیسا مزین کر دیا اس کو، وما لها من فروج اور نہیں ہے ان آسمان میں کوئی شگاف. فرج کہتے ہیں پھٹن کو، کہیں بھی کوئی فرج ہو نا، فرج کا مطلب ایک تو ہے فرج را کے زبر کے ساتھ، فرج خوشی کو کہتے ہیں، کشادگی، وسعت. حتی جاءہ الفرج، یہاں تک کہ اس کے پاس خوشی آ گئی. اور ایک ہوتا ہے فرج، فرج کا معنی ہوتا ہے کشادگی، کہیں بھی دراڑ ہو نا تو اس کو فرج کہا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں فروج اس کی جمع ہے، آسمان میں کوئی دراڑیں نہیں ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میری قدرت کو دیکھو. یہاں ینظرو کا مطلب نظر سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ینظرو عربی میں رؤیت اور نظر یہ دونوں غور و فکر کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھی ہوتی، پھر بھی یوں کہا جاتا ہے کہ غور کرو اس میں اور یہ فکر کرو. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن کریم میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان پیدا کیے، بنائے ہیں. اب ظاہر ہے ہم نے میں سے تو کسی نے نہیں بھی دیکھا، اور مشرکین مکہ نے بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا 7 مضبوط آسمان. آج تک انسانوں نے کسی نے بھی نہیں دیکھے. لیکن چونکہ یہ بات آسمانی کتابوں سے اور پچھلی وحی سے جو جن کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ بھی مانتے تھے، تو یہ تواتر سے یہ بات آدم علیہ السلام سے لے کے چلی آ رہی تھی کہ آسمان 7 ہیں اور مضبوط ہیں اور جن میں کوئی شگاف نہیں ہے اور مضبوط چھت کی طرح ہے. وہ ایسے اللہ نے کائنات کو 7 خولوں میں بند کیا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں چونکہ معلوم ہے تو الم ترو، تو کیا دیکھتے نہیں؟ تو دیکھتے نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے،
مطلب یہ کہ تمہیں یقین تو ہے نا، تو اس بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھی ہمارے پاس آیا اور ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ فلاں بڑا طاقتور ہے، تو ہم کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ فلاں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھے ہوتے، لیکن ہمارے پاس علم ہوتا ہے، تو علم کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء، کیا دیکھتے نہیں آسمان کی طرف، فوقہم، آسمان جو ان سے اوپر ہے، ظاہر ہے آسمان ہم سے اوپر ہی ہے، کیف بنیناہا، ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے، یعنی یہ بات آسمانی کتابوں سے، پیغمبروں کی تعلیمات سے ثابت ہے کہ جو پہلا آسمان ہے نا، وہ بھی مضبوط چھت کی طرح ہے، پوری کائنات کو اس نے گول دائرے میں ڈھکا ہوا ہے، تو وہی اتنا بڑا اور اتنی دور ہے وہ، اور اتنا مضبوط ہے، اس کی مضبوطی بھی دلائل سے، یعنی نقلی دلائل، نقلی کا مطلب جو نقل ہوتے چلے جا رہے ہیں ان سے ثابت ہے، اور مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانا کرتے تھے، کیونکہ کچھ نہ کچھ آسمانی کتابوں کے اثرات بہرحال ان پر بھی تھے۔ تبھی آپ دیکھیں اسلام سے پہلے بھی غسل جنابت کا رواج تھا مشرکین مکہ میں، تو یہ غسل جنابت ان میں کہاں سے آیا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے آیا ان کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء، اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھو، آسمان کو دیکھو کیسا بنایا، وزیناها، اور ہم نے اس کو مزین کیا۔ اب یہ جو ستارے ہیں ہمارے لیے تو اس کی وجہ سے آسمان مزین ہی ہے، تو ہمارے لحاظ سے اللہ نے فرمایا دیکھو ان ستاروں کے ذریعے میں نے کیسا اس کو مزین کیا۔ خود ستاروں کا وجود ایک اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج جب اس کائنات کے رازوں سے پردے اٹھائے گئے ہیں تو اس کائنات کی وسعتیں، اس میں خوبصورت کہکشائیں، ایک ایک کہکشاں میں اربوں کھربوں ستارے، اور پھر ان کھربوں ستاروں پر مشتمل ایک کہکشاں اور اس جیسی کروڑوں اربوں کہکشائیں، تو یہ خود ایک عجیب اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو جو رب اتنا کچھ کر سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ مردوں کو دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ والارض مددناہا، اور زمین کو دیکھو ہم نے اس زمین کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسی، اور ہم نے اس میں پہاڑ ڈال دیے اس کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے پیدا کی اس زمین کے اندر ہر طرح کی انواع، زوج کا مطلب قسمیں، بہیج خوشنما۔ جنگلوں میں جا کے دیکھیں آپ، پھولوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، کھیتیوں کو، لہلہاتی کھیتیوں کو اور خوبصورت جنگلوں کو دیکھیں، کیسے خوشنما باغات اور خوشنما قسمیں اللہ نے مٹی اور پانی کے ملاپ سے پیدا کر دی۔ تبصرتاً، اللہ کہتے ہیں یہ عبرت کے لیے، بصیرت کے لیے ہے یہ سب چیزیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان پہ تحقیقات کر کے سائنسی ترقی کرتے رہو۔ آج کیا ہو رہا ہے، اللہ کو بھول کے لوگ مادے پہ محنت تو کر رہے ہیں، لیکن اس محنت کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ مادہ پرستی۔ جس نے بنایا ہے یہ مادہ، تو ایک دفعہ بھی اس بنائے ہوئے کی تعریف میں ان کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا کہ سبحان اللہ کہہ دیں، کیا خوب بنایا ہے میرے رب نے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کافر جب کوئی ڈاکومنٹری جنگلوں میں جا کے بناتا ہے یا اس جانوروں پہ یا اس کائنات پہ ریسرچ کرتا ہے، بس وہ امیزنگ اور دلچسپ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، سبحان اللہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی وہ جب یہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبصرتاً، یہ سب چیزیں ہم نے بنائی ہیں بصیرت کے لیے، تاکہ تمہاری بصیرت کی آنکھیں کھلیں، وذکریٰ، اور نصیحت کے لیے۔ لیکن نصیحت اس سے کس کو ہوگی؟ لکل عبد، ہر اس بندے کو ہوگی، منیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یعنی رجوع کرنا چاہتا ہے، بندگی کا اس کو احساس ہو، ملحد نہ ہو، ایتھیس نہ ہو، متکبر اور فرعون نہ ہو، جس کو یہ ہو کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، مجھے اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو ان چیزوں کو دیکھ کر بہت عبرت ہوگی۔ پھر آگے اللہ اپنی قدرت کے مزید دلائل دیتے ہیں، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ یہاں آسمان کا مطلب کچھ اور تھا، پہلے والے لفظ میں آسمان کا مطلب کچھ اور تھا۔ عربی میں آسمان اس مضبوط چھت کو بھی کہا جاتا ہے جس نے کائنات کو ڈھانکا ہوا ہے، قرآن میں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور آسمان ہر بلند چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کی لغت کی جو کتابیں ان میں لکھا ہے کل ما علاک فہو سما، ہر وہ چیز جو آپ سے اونچی، عرب اس کو بھی آسمان کہتے تھے۔ تو ونزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی اوپر سے پانی برسایا، مبارکن، برکت والا پانی۔ اس کو برکت کیوں کہا گیا؟ برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو،
صرف ایک پانی بے شمار خوبیوں کے ساتھ نازل ہوتا ہے. وہ پانی ماحول میں آلودگی کو بھی ختم کرتا ہے, وہ پانی فضا میں خشکی کو بھی ختم کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ پانی کھاد کا کام بھی دیتا ہے. آپ عام زمین کو جب پانی سے سیراب کریں تو اس میں کھاد الگ سے ڈالنی پڑتی ہے, لیکن جنگل کے جو درخت ہیں وہ آسمان کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں جس میں نائٹروجن ملی ہوئی ہوتی ہے, کھاد ملی ہوئی ہوتی ہے اس میں. اور بہت کچھ ہے جو سائنس جب ان رازوں سے پردے اٹھائے گی, تحقیقات ہوتی چلی جائیں گی تو پتہ نہیں کیا کیا خیریں بارش کے پانی میں ہمارے سامنے آئیں گی. اس لیے اللہ نے اس کو کہا برکت والا پانی. برکت یعنی خیر کثیر. تمہیں تو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پانی زمین میں جاتا ہے اور نباتات اگتے ہیں, لیکن بہت ساری خیریں ہیں. فَأَنبَتْنَا بِهِ, تبھی آپ دیکھیں نا جہاں بارشیں نہیں ہوتی بیماریاں بھی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. فَأَنبَتْنَا بِهِ, اور اس پانی کے ذریعے ہم نے اگایا جناتن, گھنے باغات, وحب الحصید, حب کہتے ہیں دانے کو, جیسے چنے کی دال, ماش کی دال, اور جتنے بھی لوبیا, جتنے بھی اناج ہے نا جو انسان کی بیسک خوراک ہے. کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل لوگوں سے یہ اناج غلہ ہی چھڑوا رہے ہیں ڈاکٹر. میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں نا, وہ تو مجھے باہر کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ ایک پرانا منجن تھا جو امریکہ اور یورپ میں بڑا چلا ہے, اب وہاں سے ختم ہو گیا, اب پاکستان میں آیا. یہ کچھ فائدے ہوں گے, بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن بالکل ہی اس طرح اپنی زندگی کو نیچرل خوراک سے ہٹا کے خالی گوشت پہ ہی لے آنا, یہ عین ممکن ہے اس کے کل بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ آپ کے سامنے آئے. تو اس لیے اعتدال سے چلنا چاہیے, کیونکہ کیٹو ڈائٹ کے نام سے نا بہت زیادہ آج کل بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. خیر, تو اللہ بلا وجہ تھوڑی دانوں کا, اناج کا ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ اناج انسان کی بنیادی خوراکوں میں سے. آپ گندم نہیں کھائیں, جو کھا لیں, مکئی کھا لیں, لیکن آپ کو بہرحال اناج کھانا پڑے گا, چاہے تھوڑی مقدار میں کھائیں. تو بالکل چھوڑ دینا کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حب الحصید, حب کہتے ہیں دانے کو, لوبیا ہے, دالیں ہیں, جتنی بھی یہ سب جو دانے والی چیزیں ہوتی ہیں. اور الحصید کہتے ہیں, حصید کا حسد یحسد کا معنی ہوتا ہے کھیتی کا کاٹنا. تو حصید کٹی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں. تو چونکہ ہر کھیتی نے بعد میں کٹنا ہی ہوتا ہے, اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ما یعولو الیہ کے اعتبار سے بھی کسی پر کسی لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے, جبکہ ابھی وہ ایسا نہیں ہے. تو کھیتی جو ہے کیونکہ بعد میں کٹے گی, اس لیے لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو بھی حصید کہا جاتا ہے. تو یہاں حب الحصید کا مطلب ہوگا جو کھیتیاں ہیں ان کے دانے جن کو بعد میں کاٹا جاتا ہے. پہلے تو وہ کھیتی کی شکل میں ہی ہوتے ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو کھیتیوں میں جو اناج ہے یہ بھی ہم نے اسی پانی سے پیدا کیا. اسی پانی سے لوبیا پیدا ہو رہا ہے, اسی پانی سے چنے کی دال پیدا ہو رہی ہے, اسی پانی سے مسور کی دال پیدا ہو رہی ہے, اسی پانی سے مکئی کا بھٹا پیدا ہو رہا ہے, اسی پانی سے کیا کچھ نہیں پیدا ہو رہا, جو پیدا ہو رہی ہے اسی پانی سے. تو یہ پانی ہے جس سے اللہ کی یہ قدرت کے جو ہے کرشمے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ, اللہ کہتے ہیں اور ہم نے کھجور کے درخت بھی پیدا کیے, باسقات, لمبے لمبے, کیونکہ یہ مؤنث ہے نا, درخت پورے جھنڈ ہے, تو اس لیے اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا باسقات. مراد بہت سارے درخت ہیں کھجور کے. باسقاتن, لمبے لمبے درخت, لہا طلع, جن کے خوشے ہوتے ہیں. طلع اصل میں جو پھل جب طلوع ہوتا ہے نا, یعنی جب پھل نکلنے سے پہلے نہیں خوشے نکلتے کسی بھی درخت میں, آپ اس کو طلوع کے لفظ سے یاد رکھیں. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس عمل کو طلوع کہا جاتا ہے, ابتدائی مرحلے میں جب نکل رہا ہے. تو کھجور تو بالکل پک کے آخر میں تیار ہوتی ہے نا, اس سے پہلے جو گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں اس کے. نضید, نضد ینضد کا معنی تہ بتہ, نضید بمعنی منضود ہے, یعنی تہ بتہ گچھے. ابھی وہ پکے نہیں ہیں تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں, اور کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھلوں کے جو گچھے ہیں نا, کیسے ایسے کر کر کے ایسا لگتا ہے کسی نے بڑے طریقے سے ان کو ایک دوسرے کے اوپر طے کر کے پیک کیا ہے. تو گھنے گچھے, یہ آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وَالنَّخْلَ, اسی پانی سے ہم کھجور کے درخت پیدا کرتے ہیں, لمبے لمبے درخت, لہا طلع, جن کے گپھے, اس کو ترجمے میں اردو میں گپھے بھی کہا جاتا ہے, خوب گندھے ہوئے ہوتے ہیں. گندھے ہوئے کا مطلب ایک دوسرے کے اوپر یعنی بہت ہی گھنے ہوتے ہیں, کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی, اس لیے اس کو
گچھے یعنی گھنے ہوئے گچھوں سے تعبیر کیا گیا. تو اس کا ہم آسان ترجمہ کیا کریں گے؟ اب چونکہ اردو میں تو یہ الفاظ ہی آج کل استعمال نہیں ہو رہے. تو والنخل باسقات لہا، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گپھے خوب گھنے ہوتے ہیں، آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں. رزقل، یہ بھی پانی سے پیدا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کیا پانی میں سافٹ تھے یار، کیا گٹلی میں سافٹ تھے، جس نے جا کے ایسے پہلے تناور درخت نکالا، پھر اس کے خوبصورت پتے، اور پھر ایسے تمیز سے بڑے اسٹائل سے اس کے پھل نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ پانی کے اندر سب کچھ کیسے ڈل گیا بھائی؟ یہ بیچ کے اندر کون ہے جس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے؟ اللہ کہتے ہیں تیرا رب ایک پانی سے یہ کرشمے دکھا رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ رزقا للعباد، بندوں کو روزی پہنچانے کے لیے. اللہ ویسے بھی روزی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو روزی کیسے خوبصورت انداز سے دیتا ہے. وہ درخت کے پھل کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں جب وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی پیکنگ کتنی پیاری ہوتی ہے. تو جیسے مہمان جب گھر میں آتا ہے ایسے بھی آپ پلیٹ میں نا اس کے سامنے بریانی پھینک سکتے ہیں، لیکن ایک تمیز سے سجائی جاتی ہے، اس کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور سیلڈ کو بڑے تمیز سے کاٹ کے رکھا جاتا ہے اس کے سامنے. تو اللہ نے بھی اپنے بندوں کو روزی پہنچانے کے لیے یہ انتظام کیا. فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. کچھ بھی نہیں ہوتا، بنجر ہوتی اور کیسی لہلہاتی فصلیں اس میں اگتی ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح نکلنا ہوگا، یعنی انسانوں کا نکلنا. خروج الانسان مضاف الیہ محذوف ہے، اس کے بدلے میں الف لام شروع میں آ گیا، ایک گرامر کی بات ہے. الخروج یعنی جو خاص طریقے والا خروج ہے نا، جس کا تم انکار کر رہے تھے اور تم کہہ رہے تھے اذا متنا، بھلا ہم جب مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیسے ہم زندہ ہو سکتے ہیں. ذالک رجع بعید، یہ عقل سے بہت بعید ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں بھی تو عقل سے بہت بعید ہیں، لیکن تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو مان لیتے ہو ایسے ہوتا ہے، جی ہو جاتا ہے یہ. تو جو دیکھا نہیں ہے وہ بھی میرے کہنے سے مان لو. کذالک الخروج، اسی طرح نکلو گے تم بھی زمین سے، دوبارہ اگاؤں گا میں تمہیں زمین سے. یہ سارا عمل ریورس ہوگا. انبتکم من الارض نباتا، قرآن کہتا ہے پہلی دفعہ بھی انسان کو زمین سے اگایا ہے. یعنی اللہ نے اگانے کا لفظ استعمال کیا. اگانے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ پروسیس وہی ہوتا ہے جو پودے میں ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کا بھی بنیادی پروسیس وہی تھا. تو اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کے، پورا تو ہمیں معلوم نہیں ہے کیا کیا ہے، کس طرح ہوا ہے، لیکن جو بیسک پروسیس ہے وہ وہی ہے. تو انبات کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے انسان کے لیے، جو پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک الخروج، اسی طرح تمہارا خروج بھی ہوگا. کذبت قبلہم، اللہ کہتے ہیں دلائل سے بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو پچھلی امتوں کا حشر دیکھ لو جنہوں نے میری باتوں کا انکار کیا، کیا حشر ہوا. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا. واصحاب الرس، اور اصحاب رس نے بھی جھٹلایا. اصحاب رس کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو صالح علیہ السلام کی جب قوم ہلاک ہوئی ہے نا، جنہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تھیں، تو صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ پھر کہیں اور جا کے آباد ہوئے. تو آگے ان کی جو نسلیں چلی ہیں ان کو اصحاب رس کہا جاتا ہے، ان میں بھی پھر شرک آ گیا تھا. وثمود، اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا. وعاد، قوم عاد نے بھی. وفرعون، اور فرعون نے بھی. واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، بھائیوں سے مراد ہے ان کی قوم، انہوں نے بھی جھٹلایا. واصحاب الایکۃ، اور اصحاب ایکہ نے بھی. ایکہ کہتے ہیں گھنے درخت کو، خاص قسم کا درخت، اور یہ اس سے مراد خاص قسم کی قوم ہے. جو شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین بھیجا نا، تو مدین کے گرد و نواح میں جو آبادی رہا کرتی تھی ان میں کچھ خاص قسم کے گھنے درخت ہوا کرتے تھے. تو اس قوم کو اصحاب الایکہ کہا گیا. اس پر میں پہلے ڈیٹیل سے تفسیر میں بات کر چکا ہوں. وقوم تبع، اور قوم تبع نے بھی. قوم تبع دو گزری، ایک قوم سبا میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے قوم گزری ہے. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے قوم گزری ہے تبع، اس کے بادشاہ کا لقب تھا تبع. بہت لوگ اس کی اتباع کرتے تھے، کہا جاتا ہے اس لیے اس کو تبع کہا جاتا ہے. اس کا حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، روایات میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت کعب الاحبار جو بہت بڑے صحابی ہیں اور تورات کے بڑے عالم بھی تھے، پہلے یہودی تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ تبع کو برا نہ کہو، اللہ نے اس کی قوم کو برا کہا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، ان کی قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی. اس کے بعد جب بادشاہ کی وفات ہوئی ہے تو پھر قوم دوبارہ مرتد ہو گئی، تو اللہ نے پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا.
حدیث میں بھی اس طرح کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. سند کی مجھے پوری طرح تحقیق نہیں ہے کیونکہ سندوں کی تحقیق کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے جب تک مجھے پوری تحقیق نہ ہو تو پھر میں یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں ڈالتا. میں اس میں یہ کہہ کے چلا جاتا ہوں کہ اس طرح حدیث میں ہے لیکن سند کی تحقیق نہیں. بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے تو مفسرین نے اگر کوئی بات لکھی ہے تو اس کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کل کذب الرسول، اللہ کہتے ہیں سب کے سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا. فحق وعید، میری وعید ثابت ہو گئی. وعید کے بعد یا محذوف ہے، یعنی وعیدی تھا اصل میں، میری وعید ثابت ہوئی، سب کو میں نے تباہ و برباد کیا. افعینا بالخلق الاول، آگے اللہ پھر عقلی دلائل کی طرف آتے ہیں. یعنی پہلے اللہ نے دلیل دی آسمانوں کے وجود کی، کہکشاؤں کی، ستاروں کی، پھر پانی برسا کے میں نے کیسے تناور درخت اور ان میں کیسے خوبصورت لٹکے ہوئے گچھے. آپ جائیں کھجوروں کے جنگلات میں، سکھر، میر پور خاص جائیں، جب وہ پھل نکلنا شروع ہوتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے ایک کھجور ادھر سے نکل رہا ہے، ایک ادھر سے نکل رہا ہے، بے تکے طریقے سے، لیکن کیا خوبصورت ان کا ایک دیکھنے والا منظر. خود کھجور کے درخت میں کیسی روحانیت ہے، اتنا خوبصورت لگتا ہے کھجور کا درخت، اتنا پیارا لگتا ہے وہ. تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں. تو اللہ نے دھمکیاں بھی دیں، فرمایا یقین نہیں کرتے تو دیکھ لو پچھلی امتوں کا کیا حشر ہوا. اور اب اللہ ایک بہت زبردست دلیل دیتے ہیں، افعینا، کیا ہم تھک گئے ہیں بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کر کے، کیا ہم تھک گئے ہیں جو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہم نہیں تھکے ہیں، یہ لوگ نہیں دوبارہ پیدا ہونے میں شک میں پڑ گئے ہیں، ہم نہیں تھکے ہیں. ان کا مسئلہ ہے، فالٹ ان کا ہے. ساری دنیا کے سارے انسان بھی اگر اس بات کا دعویٰ کرے نا کہ انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کہتے ہیں یہ انسان کا فالٹ ہو سکتا ہے، یہ ان کا دماغ خراب ہو سکتا ہے. جس خدا نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. یہ چونکہ مکی صورتیں ہیں نا تو اس لیے ان میں زیادہ تر آخرت کی باتیں اور توحید کے دلائل ہی زیادہ. ہم دوسرے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ قاف کا رکوع نمبر 2 اور 26 پارے کا رکوع نمبر 16. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر شروع کریں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، ما، وہ چیز جانتے ہیں، تُوَسْوِسُ بِهِ، جس چیز کے کو سوچتا ہے نفسہ، اس کا نفس. وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر آپ کے دماغ میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جو بھی خیالات گزر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی شعور کے ساتھ خیالات تو دور کی بات، اللہ کہتے ہیں جو تمہارے دل میں خیالات گزر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ بھی جانتے ہیں. نفس سے مراد دل ہے. عربی میں نفس کے بہت سارے معنی ہیں. نفس انسان کی ذات کو بھی کہتے ہیں اور دل کو بھی کہتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے، الیہ کا مطلب اس انسان کے، من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ. یعنی ہم انسان کی شہرک جتنے اس کے قریب ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو شہرک کا کیا مطلب ہے؟ حبل عربی میں رسی کو کہتے ہیں، اور ورید کے لفظ کو سمجھیں. دیکھیں ایک میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں ورید ہے، یعنی عربی میں جو طبیبوں کی عربی ہے نا، جو ظاہر ہے میڈیکل سائنس میں مسلمانوں نے پہلے بہت ترقی کی تھی تو کچھ ٹرمز تھی ان کی. تو عربی میں جب آپ میڈیکل سائنس پڑھیں گے تو اس میں ورید کا مطلب وہ رگ ہوتی ہے جو بلڈ کو واپس لے کر آتی ہے دل کی طرف، یعنی گندا خون دل کی طرف لاتی ہے. اور شریان اس رگ کو کہتے ہیں، اس نس کو کہتے ہیں جو دل سے خون کو لے کے جاتی ہے باڈی کی طرف. اس میں پریشر زیادہ ہوتا ہے اور صاف خون ہوتا ہے. وہ جب دل خون کو پمپ کرتا ہے نا، تو جن رگوں میں جاتا ہے اس کو عربی میں شریان کہتے ہیں میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں. اور جو خون واپس آتا ہے وہ ان کو ورید کہا جاتا ہے. بلڈ ہمارا سرکولیٹ کرتا ہے نا، تو اوپر ہمارے جو نسیں ہوتی ہیں یہ وریدیں ہوتی ہیں. ان میں خون یعنی ان میں جو خون ہے وہ دل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اندر ہمارے شریانیں ہوتی ہیں جن میں خون باڈی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یعنی دل جب پمپ کر کے زور سے پریشر سے خون مارتا ہے نا، تو وہ شریانوں میں جاتا ہے اور پھر وریدوں سے واپس آتا ہے. لیکن قدیم جو عربی تھی اس میں ورید مطلق رگ کو کہتے تھے.
جس کی جمع اوردہ آتی ہے. مطلق رگ کا مطلب جو بھی جسم ہماری باڈی میں رگیں ہیں نا, چاہے ان میں خون آ رہا ہے جا رہا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں, وہ سب رگیں ورید ہی کہلاتی تھی. تو حبل عربی میں رسی کو کہتے ہیں. تو یہ اضافت بیانیہ کہلاتی ہے کہ حبل الورید کا مطلب وہ حبل جو کہ ورید ہے. یعنی اللہ نے پہلے رسی کا لفظ استعمال کیا, پھر بتا دیا رسی سے ہماری مراد انسان کی باڈی کے اندر جو وریدیں ہیں وہ مراد ہے ہماری. تو یہ لفظی مطلب ہوگا. تو اور یہاں کون سی رگ مراد ہے؟ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عرب میں یعنی ایک محاورہ تھا نا, کہ جب بھی کسی کو کہتے تھے نا ہم تمہارے زیادہ قریب ہیں, تو رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. تو رگ جان انسان کے سب سے زیادہ قریب اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے کٹتے ہی باڈی سے خون نکلتا ہے. تو باڈی جو ہے نا فوراً جب ہم جانور جیسے ذبح کرتے ہیں تو اس کی یہ حبل الورید ہی کاٹتے ہیں ہم. اس کو عربی میں آج کل ودج کہا جاتا ہے, اور اس کی جمع اوداج. یعنی اصل میں دو شریانے ہیں جن کو ورید کہا گیا ہے قرآن میں. ویسے تو ورید مطلق رگ کو کہتے ہیں, لیکن یہاں دو جو شریانے ہیں جو دل سے خون لے کے جاتی ہیں اوپر کی طرف, تو ان شریانوں کو ورید سے تعبیر کیا گیا ہے, کیونکہ ان کے کٹتے ہی انسان کی جان ہلاک ہو جاتی ہے. تو یہ رگ جان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی تمہاری رگ جان جتنی تم سے زیادہ قریب ہے نا, کہ جس کے کٹتے ہی تم مر جاؤ گے, تمہارا اس سے جتنا گہرا رشتہ ہے ہمارا رشتہ تم سے اس سے بھی زیادہ ہے. تو اصل میں یہ محاورہ ہے, کنایا ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ کو جو ہمارے بارے میں علم ہے, اور ہم سے جو اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے, جتنا کلوز ہے, وہ اتنا کلوز ہم سے ہماری رگ جان بھی نہیں ہے. تو یہ اصل میں یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمارا علم بہت زیادہ کامل ہے. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اور ہم تمہارے اس وقت قریب ہوتے ہیں جب یتلقی المتلقیان, تلقی کہتے ہیں اچکنا. دیکھیں لقی یا یلقا کا معنی ملنا, اور تلقی کا معنی اچکنا کسی چیز کو. باب تفاعل ہے اصل میں تھا تلقیون پڑھا جاتا ہے, تلقیون پھر تلقی پڑھا جاتا ہے اس کو. تو یہ لفظ فقہ کی اصطلاح میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے کہ اس حدیث کو تلقی بالقبول تھی صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں. احناف کا یہ اصول ہے کہ جو حدیث صحابہ کے دور میں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے, یعنی سب نے لے لیا اس کو, تو اگرچہ وہ خبر واحد ہو لیکن اس کی ویلیو دوسری حدیثوں سے زیادہ ہوتی ہے. ہر فقیہ کا اپنا اصول ہوتا ہے, تو دیگر فقہا کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی اس کو الگ سے کوئی ویلیو نہیں دی جائے گی. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک اس حدیث کو دیگر حدیثوں پہ ویلیو دی جاتی ہے کہ بھئی وہ حدیث جو تھی اسلاف کے دور میں اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی, تو وہ زیادہ پائیدار اور زیادہ مستند ہوتی ہے, اس لیے اس کو دوسری حدیثوں پہ ترجیح دی جاتی ہے. تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بھئی اس حدیث کو اسلاف میں تلقی بالقبول حاصل ہے, اور تلقی کا معنی اچکنا. تو اللہ فرماتے ہیں اذ یتلقی المتلقیان, جب اچکتے ہیں دو اچکنے والے. متلقی یہ اس میں فاعل ہے, متلقیان دو اچکنے والے. عن الیمینی دائیں طرف سے, وعن الشمالی اور بائیں طرف سے, قعید بیٹھے ہوئے. قعید کا لفظ واحد کا صیغہ ہے لیکن یہ تثنیہ اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں فعیل کا لفظ. تو اصل میں تو ہونا چاہیے قعیدان, دو اچکنے والے جب دائیں اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے اس کو اچکتے ہیں, اس کو نہیں یعنی اس کی بات کو اچکتے ہیں, تو اللہ اس وقت تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ فرشتے جتنا تمہاری بات کو لے رہے ہیں نا, یہ تو اللہ نے ایک انتظام کیا ہے, لیکن ہمارا علم ان سے بھی زیادہ کامل ہے. ما یلفظ من قول, لفظ یلفظ کا معنی عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو پھینکنا. جیسے کنکر جب آپ پھینکتے ہو نا تو اس کے لیے بھی لفظ یلفظ لفظاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن ہم جو زبان سے بات نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی گویا کہ نکل کے آگے جا رہی ہوتی ہے, اس لیے اس کو بھی لفظ کہا جاتا ہے. تو ما یلفظ من قول, جو بھی لفظ یہ زبان سے نکالتا ہے, ما یلفظ نہیں نکالتا, یہ ما نافی ہے, نہیں نکالتا یہ زبان سے کوئی کلمہ, الا لدیہ لیکن اس کے سامنے ہوتا ہے, رقیب ایک طاق لگانے والا, عتید ہر وقت تیار, ایک طاق لگانے والا ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی بات کو لینے کے لیے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب جس نے آنا ہی تھا, موت کی سختی آ گئی حق کے ساتھ, یعنی جو کہ آ کے ہی رہنی تھی.
ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے تھا تو جس سے تحید اعراض کرنے والا. حادہ عنہ کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا. ان جب اس کے ساتھ لگا ہوا ہو نا، اس کا معنی منہ پھیرنا، اعراض کرنا. ذالک ما کنت، یہ ہے وہ چیز کنت منہ تحید جس سے تو اعراض کیا کرتا تھا. ونفخ فی الصور، اور سور میں بھی پھونک دیا گیا. ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعید والا دن. وجاءت کل نفس، اور آیا ہر نفس، معہا ہے اس کے ساتھ، سائق ایک ہانکنے والا، وشہید اور ایک گواہ. یعنی دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو ہانک کے لے جا رہا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے اعمال پہ گواہی دے گا. تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی. لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تھا تو ان باتوں سے غفلت میں. یہ جو موت کی سختی اب مرتے ہوئے تیرے اوپر آ رہی ہے اور آگے حساب و کتاب ہو رہا ہے، اللہ خطاب کر کے کہیں گے تو سب ان باتوں سے غافل تھا. فکشفنا عنک غطاءک، پس دور کر دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ. غطاء ڈھکن کو بھی کہتے ہیں، غلاف کو بھی کہتے ہیں، یعنی تیری آنکھوں پہ جو پردے پڑے ہوئے تھے نا، آج ہم نے تجھ سے وہ دور کر دیے ہیں. فبصرک، بصر نگاہ کو کہتے ہیں. فبصرک، تیری بصر، الیوم، آج کے دن، حدید، بہت تیز ہے. حدید لوہے کو بھی کہتے ہیں، دھار والی چیز کو بھی کہتے ہیں. آج تو تیز دھار کی طرح جو ہے نا تیری نگاہیں تیز ہو چکی ہیں، سب نظر آ رہا ہے تجھے. وقال قرینہ، اور کہے گا اس انسان کا قرین. قرین سے مراد جو بھی ساتھ رہتا ہے، تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ. بعض جگہ قرین سے مراد شیطان ہے، بعض دفعہ جگہ قرین سے مراد ہے فرشتہ. یہاں مراد ہے فرشتہ جو حساب و کتاب پیش کرے گا. وقال قرینہ، اور اس کا قرین جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا وہ کہے گا ھذا ما لدی، یہ ہے وہ چیز، لدی جو میرے سامنے ہے، عتید، تیار. یعنی یہ تیرا اعمال نامہ میرے سامنے تیار رکھا ہوا ہے، جو ساری زندگی میں تیرا اعمال نامہ لکھتا رہوں نا. اللہ کہیں گے القیا فی جہنم. لقیہ یلقا کا معنی ملاقات کرنا، القا یلقی القاء کا معنی ڈالنا. تو القی اکرم کی طرح امر ہے. جب دو بندوں کو خطاب کیا جائے گا تو القیا کہا جائے گا، تم دونوں ڈال دو اس کو. یعنی دو فرشتے ہوں گے نا اس کے ساتھ، ان کو کہا جائے گا ڈال دو اس کو، فی جہنم، ڈال دو جہنم میں، کل کفار، ہر ناشکرے کو، عنید اور ضدی اور ہر دھرم کو. عناد کہتے ہیں نا، ضد اور عناد. جو بھی ضدی اور ناشکرا تھا ان سب کو تم دونوں مل کے جہنم میں ڈال دو. یعنی ہر انسان پہ دو دو فرشتے ہوں گے جو اس کو جہنم میں گھسیٹیں گے، یعنی کم سے کم دو فرشتے ہوں گے. اور بعض نے کہا یا القیا جو ہے نا، یہ اصل میں خطاب ایک فرشتے کو ہے، لیکن القین تھا اصل میں، نون تاکید. جیسے اضربن، ضرور مار تو اس کو، تو وہ نون کو الف سے لکھا گیا ہے خلاف قیاس. جو یہ پھر اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ بھی پھر عربی گرامر کے عام قاعدوں سے، جو کتابت کے عام قاعدے ہیں اس سے ہٹ کر ہوگا. عام طور پر نون کو نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں الف کے ساتھ لکھا گیا ہے. تو القیا تھا اصل میں القین، ضرور ڈال دو تم اس کو، فی جہنم، جہنم میں. کس کو ڈال دو؟ کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو جو ضدی اور ہٹ دھرم ہے. مناع للخیر، خیر سے روکنے والا. معنی کا معنی روکنے والا، مناع یعنی مبالغہ اس میں، بہت زیادہ روکنے والا خیر سے. معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، اعتداء سے نکلا یہ لفظ. مریب، شک میں ڈالنے والا، یعنی خود بھی تردد میں تھا، دوسروں کو بھی صحیح راستے سے تردد میں ڈالتا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنایا تھا. فالقیاہ، پس تم دونوں ڈال دو اس کو، فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں. قال قرینہ، کہے گا اس کا قرین، یہاں قرین سے مراد شیطان ہے، وہ بھی دنیا میں ساتھ رہتا ہے نا. وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، طغیان سے نکلا ہے، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. ما اطغیتہ ولکن کانا، لیکن تھا یہ، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں. دور سے مراد حق سے بہت دور کی گمراہی میں خود ہی پڑا ہوا تھا یہ. قال لا تختصموا لدی، اللہ کہیں گے جھگڑا مت کرو میرے سامنے. یعنی شیطان اور انسان سب مل کے میرے سامنے جھگڑا نہ کرو جو ایک دوسرے پہ بلی ڈال رہے ہو. وقد قدمت الیکم، تحقیق میں بھیج چکا تھا پہلے ہی تمہاری طرف، بالوعید، وعید کو بھیج چکا ہوں میں، پہلے میں سب باتوں سے ڈرا چکا ہوں میں تم کو. ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل ہوگی بات میرے سامنے. جو بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ کافر اور مشرک کے لیے جہنم ہی ہے، آج وہ چینج نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی بات میں کر چکا تھا نا کہ شیطان بھی جہنم میں جائے گا تمہارے ساتھ، اب یہ بات چینج نہیں ہوگی.
وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. عبید عبد کی جمع ہے کہ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ لفظی ترجمہ ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورہ قاف کا رکوع نمبر 2 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 16 اس کی تفسیر سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.